بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے مولانا آپ؟ بہت شکریہ مولانا۔ آپ کا میں پروگرام مولانا نہیں ہوں میں، آپ کا پیار سے بھائی۔ دیکھتا ہوں۔ پیار سے، مجھے بھی آپ پیارے لگتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ بہت صاف گوئی سے جو ہے ہر چیز جو ہے آپ بتاتے ہیں، الحمدللہ۔ جس کے ذریعے لوگ راہ راست پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ کی عمر اللہ پاک لمبی کرے آمین، صحت اور و لوگوں عافیت کی کے خدمات ساتھ۔ کے لیے ایک ذریعہ بنائے۔ آمین، اللہ عافیت اللہ دے سے دے، دعا ہے۔ صحت کے لیے دعا سر کیجیے۔ میرا سوال تھا یہ کہ جب آدمی غسل کرنے حمام میں جاتا ہے جی، تو کیا غسل کے وقت وضو آدمی کرتا ہے اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے، یا وضو، کہ اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو آ کے باہر وضو کرنا پڑے گا؟ اوکے۔ ہم تو باتھ روم میں جاتے ہیں تو اگر نہانے کے وقت جو ہے نا ہاں، آدمی پورے کپڑے اتارتا ہے اور جو غسل کے جو فرائض ہے وہ پورا کر کے پورے اپنے مسئلے پہ پانی بہاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہم اسی وضو پہ جو ہے جو غسل میں جو کیے ہوئے ہیں اسی پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے لیے الگ بنانا پڑے گا وضو؟ سر اس کا وضاحت کر دیجیے سر۔ انشاءاللہ میں ضرور وضاحت کروں گا۔ مجھے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ مجھے جو شک اور شبہ پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ کپڑے اتارنے سے کہیں وضو پر تو اثر نہیں پڑتا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ننگے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ننگے ہونے سے وضو کا کوئی تعلق نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتی۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، چونکہ آپ نے بہت خوبصورت دعائیں کی ہیں، میں یہ خوشخبری آپ کے توسط سے اور اپنے چینل کے ہر اس ممبر تک پہنچانا چاہتا ہوں جو اس چینل کو سپورٹ کرتا ہے۔ جی ہاں، جوائن ممبرشپ کے ذریعے جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان کا یہ پیغام، اس بہن کا یہ پیغام ان کے لیے ہے۔ بہت ہی دھنیہ ہے۔ میں جتنے دن زندہ رہوں گی آپ کے لیے دل سے دعا کروں گی اللہ کے پاس، آپ سب کی مشکل آسان کرنے میں سفل ہوئے۔ یہ بنگلہ دیش کی خاتون ہے، مسلمان خاتون، اور ان کے سوال کا جواب ہم نے دے دیا اور ان کا گھر بھی برباد ہونے سے بچ گیا۔ اب جو بھی زبان ان کو آتی ہے وہ دعائیں دے رہی ہے۔ آپ کی دعائیں بہت خوبصورت ہیں بہن، اللہ آپ کہ ان دعاؤں کو میرے لیے قبول فرمائے اور اس چینل کو لوگوں کی اصلاح کا اور گھر کے بربادی سے بچانے کا سبب بنا لے، آمین یا رب العالمین۔ خاص طور پر یہ دعا صرف میرے لیے نہیں ہے بلکہ اس صدقہ جاریہ کا ہر وہ فرد حصے دار ہے جو اس چینل کو جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہر مہینے سپورٹ بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبداللہ المنیع کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اذا اغتسل وهل يتوضأ بعدها ام يكفيه الاغتسال الوضوء؟ هو الذي یہاں یہی پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی نہا رہا ہے، نہاتے میں اس نے وضو کر لیا ہے تو وہ کافی ہے یا اس کو دوبارہ سے وضو کرنی پڑے گی؟ المسنون هو أن يبدأ، يعني من كان يريد رفع حدث الأكبر. حدث الاکبر، یہ اگر آپ غسل جنابت ہے، غسل حیض ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ فأولا يعني المستحب والذي ورد عن رسول الله صلى الله جو آپ علیہ السلام سے وارد ہوا ہے وہ یہ عليه وسلم في الغسل الأكمل هو أن يبدأ بالوضوء. یہاں غسل الاکمل، مکمل غسل کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ جو نجاست آپ کے جسم پر لگی ہوئی ہے، شرمگاہ کو آپ دھو لیجئے،
پھر اس کے بعد شرمگاہ کو دھونے کے بعد پھر آپ مکمل وضو کیجئے، مکمل وضو. اور مکمل وضو کرنے کے بعد پھر جب آپ غسل کرتے ہیں تو شیخ فرما رہے ہیں یہ غسل کا صحیح اور مسنون طریقہ ہے. توضأ أولا ثم بعد ذلك يريق الماء على كامل جسمه. هو بعد هذا یہاں آپ نے جب وضو کر لیا ہے تو پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب پھر سر پر یا پہلے سر پر پھر دائیں جانب یا بائیں جانب، اس طریقے سے آپ اپنے جسم پر پانی ڈال سکتے ہیں. مکمل جسم پر سر پر 3 پانی، پہلے سر پر ڈالیں، بالوں کو اچھی طریقے سے رگڑ لیں، پھر آپ مکمل جسم پر پانی ڈالیں. اہل علم کا اس سلسلے میں یہی فرمان ہے کہ آپ مسنون غسل کرنے کا یہی طریقہ ہے. الحمدللہ ارتفع حدثه الأكبر وحدثه الأصغر. یہاں دونوں چیزیں، ایک تو جنابت سے بھی آپ پاکی اختیار کر لیں گے اور دوسری یہ کہ جو آپ وضو کی ضرورت تھی وہ بھی آپ کی پوری ہو جائے گی. تو ایک غسل جو آپ نے کیا ہے باتھ روم میں وہ آپ کے لیے کافی ہوگا. يكون في إراقة الماء أولية. یہی شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تو شیخ نے فرمایا کہ اگر غسل جنابت تھا اور غسل کرنے والے شخص نے حد سے اکبر، اصغر و اکبر دونوں کی نیت کی تو دونوں سے کفایت کر جائے گا. لیکن افضل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے پہلے شرمگاہ دھوئے، اس کے بعد مکمل وضو کر کے پورا غسل کرے. یہی حکم حائضہ اور نفاس والی خاتون کا ہے. تو جیسے میں نے بتایا نا کہ آپ کو پہلے شرمگاہ دھو لیں، پھر اس کے بعد وضو کریں، پھر اس کے بعد پورے جسم کو دھوئیں. اور اگر غسل واجب نہیں تھا بلکہ جمعہ کا غسل یا روزمرہ صفائی ستھرائی اور گرمی سے بچنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے غسل کر رہا ہے تو وضو سے کفایت نہیں کرے گا. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ گرمی کے لیے آپ پانی میں کے نیچے چلے گئے، آپ کی نیت بھی وضو کی نہیں ہے، آپ ایسے پانی بہا لیتے ہیں جسم پہ کول کرنے کے لیے نا، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کو وضو سے کافی نہیں رہے گا. البتہ شیخ نے یہاں مزید یہ فرمایا کیونکہ غسل کرتے وقت وضو والی ترتیب بھی نہیں رہی تھی، حالانکہ ترتیب وضو میں فرض ہے اور نہ ہی حد سے اکبر جنابت وغیرہ میں موجود ہے جسے ختم کرنے کی نیت میں حد سے اکبر بھی اس میں شامل ہو سکے. جبکہ غسل جنابت میں ایسے ہو سکتا ہے، یعنی غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شیخ نے یہاں پر جو وضاحت فرمائی ہے وہ یہ کہ اگر آپ غسل جنابت کر رہے ہیں یا حیض سے پاکی کا آپ غسل کر رہے ہیں تو پہلے وضو کر لیں، پھر اس کے بعد پہلے شرمگاہ کو دھو لیں، پھر وضو کر لیں اور پھر اس کے بعد اپنے جسم پر پانی پھیر لیں. تو اس طریقے سے آپ کو دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وضو کافی ہے. بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ نکلنے سے پہلے اپنے پیروں کو بھی دھو لیں، تو پیروں کو دھو لیں گے تو کم از کم جو چھینٹے وغیرہ لگتے ہیں، اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا قطرہ آپ کے جسم پر پڑ گیا ہو تو اس سے بھی ازالہ ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.